ہوئے کہ عمران خان صاحب کے جو چند زخم تھے چھوٹے چھوٹے، ان کے اوپر سیاست کرنے کی اور ان زخموں کو بیچنے کی ایک بہت مذموم کوشش کی. اور جب ان کے یہ چونکہ ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اس میں کوئی چیز چھپائے نہیں چھپ سکتی، کوئی کتنی بھی کوشش کرے نہیں چھپ سکتی. اور جو کچھ وہاں پر ہوا اس واقعے کے دوران، اس تمام کے کلپس اور فوٹیجز جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر چلنے شروع ہو گئے تھے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میڈیا نے جو ہے اس واقعے کو صحیح طور پر سامنے لانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کہ وہاں ہوا کیا. اور پھر ان کے اپنے ایک ورکر نے، ابتسام نامی لڑکا ہے، اس نے اس حملہ آور کو پکڑا اور پکڑ کر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیا. اب یہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس حملہ آور کو ہی اسی ٹائم پر گھنٹے 2 گھنٹے کے بیچ میں شہباز گل ہوں، فلانا ہو، ان سب نے حملہ آور کو پہچاننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ تو حملہ آور ہی نہیں ہے، یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے جو وہاں پر جو ہے وہ تھا. وہ اس نے کوئی کوٹ ووٹ پہنا ہوا تھا، ظاہر ہے جب اس کو لوگوں نے مارا یا جب اس کو پکڑا گیا تو وہ اتر گیا ہوگا، مے بی آئی ڈونٹ نو. بہرحال ان کے لوگوں نے خود ہی وہاں اس کو پکڑا، اور وہ ابتسام لڑکا جو ہے وہ خود موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر کہ اس نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے. اور اس آدمی نے ایک اعترافی بیان ریکارڈ کرایا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اعترافی بیان جو ہے قانون کے تحت وہ لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کو لیک کرنا ضروری نہیں ہوتا. اب آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، پرویز الہی صاحب کی مرضی کے بغیر وزیر آباد، گجرات، یہ تمام علاقوں کے اندر جو ہے چڑی پر نہیں مار سکتی اور اونچا سانس نہیں لیا جا سکتا پرویز الہی کی مدد اور آشرواد کے بغیر. وہ جو ویڈیو بیان ہے وہ لیک ہوا، اس کا بھی سارا جو قصور ہے وہ وفاقی حکومت پہ ڈالا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ 3 لوگ جو ہیں، وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ اور ایک جو سرکاری ایک فوجی افسر ہیں، ان کا نام لیا گیا کہ جی وہ اس سازش میں جو ہے وہ انوالو ہیں. اب میں قوم کے سامنے 3-4 بڑے امپورٹنٹ حقائق رکھنا چاہتی ہوں. یہ کیوں ضروری ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کہ جب وہ لانگ مارچ کے لیے یا کسی اس کے لیے نکلے، ان کو لاشوں کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے ارشد شریف کی لاش بیچ رہے تھے، اب عمران خان صاحب. دیکھیے میں اس موقع پر کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتی تھی، جو کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا گیا وہ یاد ہے، آج بھی نہیں بھولے گا. جو میاں صاحب کی بیماری کے ساتھ انہوں نے مذاق بنایا وہ آج بھی یاد ہے، وہ نہیں بھولے گا. لیکن چند سوالات ہیں جو میں ضرور میڈیا کے توسط سے عام آدمی تک پہنچانا چاہتی ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ان کے اپنے بیان ہی نہیں ملتے، ان کی اپنی گولیوں کی تعدادیں نہیں ملتی، ان کے اپنے جو ہیں وہ عمران خان کے زخم ہی نہیں ملتے. آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ عمران خان کو گولی لگی ہے، گولی کے فریگمنٹس لگے ہیں، ان کو لگا کیا ہے اور ان کے کتنے زخم ہیں. ایک طرف کہتے ہیں زخم ہے، دوسری طرف پلاسٹر چڑھا دیتے ہیں. میں نے چونکہ خود کرمنل لا پڑھا ہوا ہے، جو زخم ہوتا ہے اس کے اوپر پلاسٹر تو لگ ہی نہیں سکتا. پہلی بات وہ زخم گل جائے گا، وہ زخم رہ نہیں سکتا. یہ جو عمران خان صاحب نے میڈیکو لیگل جو کرایا ہے اس کے اوپر بہت سنگین سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. میڈیکو لیگل کی قانون کے تحت، کرمنل لا کے تحت اس کی چند شرائط ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. میڈیکو لیگل کوئی سرکاری ہسپتال میں سرکاری جو ڈیوٹی افسر ہوتا ہے جس کو میڈیکل لیگل آفیسر کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے. عمران خان کے کیس میں یاسمین راشد صاحبہ نے جناح ہسپتال سے 3-4 لوگوں کی ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو جو ہے وہ لے کر وہ خود شوکت خانم گئی. اور وہاں پر بھی میری اطلاعات کے مطابق اور کچھ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہیں ان کو صرف اندر جانے کی اجازت ملی، باقی تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ باہر بیٹھے رہے. کسی کے سامنے وہ میڈیکو لیگل نہیں ہوا. پھر عمران خان صاحب کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کسی سرکاری ہسپتال سے نہیں ہوئے. عمران خان صاحب تو نظام بدلنے آئے تھے نا. عمران خان صاحب دوسروں کو تانے مارتے تھے، آپ ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں آپ کا علاج ہو سکے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایک ہسپتال سرکاری جو ہے اور پھر 4 گولیاں لگنے کے بعد ان کا 1-1.5-2 گھنٹے کے اندر لاہور پہنچنا، سٹیبل حالت میں ہونا، یہ واقعی معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن ان کے لوگ بضد ہیں، وہ لوگ بضد ہیں کہ آپ مان لیں ان کو کوئی گولی نہیں لگی، ان کو کوئی میزائل لگ گیا ہے، کوئی ٹینک توپ کا گولا لگ گیا ہے. اور ابھی جو انہوں نے ایف آئی آر کے اندر جو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے جو انہوں نے متن بھیجا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے وہ بھی ضرور پڑھنا چاہتی ہوں، اس پہ بات کرنی ہے.
اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اب آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے جو ڈیجیٹل لانگ مارچ ہے اس کا اعلان کیا ہے. ڈیجیٹل لانگ مارچ ہوگا اور جو انقلاب ہے وہ بھی آن لائن جو ہے وہ دستیاب ہوگا. انقلاب آن لائن آئے گا. اور عمران خان صاحب کا یہ جو پورا سینیریو ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ 10 سے 14 دن کے اندر اسلام آباد پہنچیں گے. آپ ڈیٹ کا اندازہ لگائیے کہ آج سے 10 سے 14 دن کتنی ڈیٹ بنتی ہے. عمران خان کا جو قطعی مطلب پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے، وہ مان چکے ہیں کہ الیکشن 10 مہینے کے بعد ہونے جا رہے ہیں. اب یہ سارا جو تماشا ہے، ان کے MNAs کی جو ہے وہ آڈیوز آ رہی ہیں کہ فلانی سڑک بند کرو، فلانا ہمیں جو ہے وہ سڑکیں بند کرنی ہے، ہم نے ایک تماشا، ایک فتنہ کریٹ کرنا ہے اس ملک کے اندر. اور وہ فتنہ کاہے کے لیے ہے؟ وہ ایک تعیناتی روکنے کے لیے ہے. وہ تعیناتی تو یہ نہیں روک پائیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان کو آئین پاکستان کے تحت چلنا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا آئین عمرانیہ اس ملک میں نہیں چلے گا، وہ نہیں چل سکتا. اور عمران خان کو آرمی چیف نہیں چاہیے، ایک بزدار چاہیے. تو عمران خان صاحب بزدار نہیں لگا کرتے آرمی چیف. آرمی چیف ایک ملک کا، ایک فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کو پورے ملک کا سربراہ ہونا ہوتا ہے. وہ ویسے لگے گا جو آئین اور قانون کے مطابق طے کیا ہے. اور دوسری بات، اب اس کے اندر جو ریسکیو اہلکار ہے رضوان، اس کے آپ نے 2 سٹیٹمنٹس دیکھے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ اس نے بیچارے نے معصومیت میں، اس میں کسی نے سوال پوچھا، اس نے سچی سچی بتا دیا. اس نے کہا کہ ہاں میں نے ڈریسنگ کی تھی اور جو گھٹنے سے تھوڑا نیچے چھوٹا سا زخم تھا جس کو میں نے ڈریسنگ کی ہے. اب اس رضوان کے بیان کو بھی ایک اور بیان آ گیا ہے جس کے اوپر رضوان بیچارہ ظاہر ہے جس پریشر کا وہ شکار ہے، جس طرح سے اس کے ساتھ کیا گیا ہوگا. اور مونس الہی صاحب نے بائی دا وے وہ جو اس کا ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے جس کے اوپر وہ مکر گیا وغیرہ. میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں. اگر جو یقیناً ہم ماننا چاہتے ہیں، ہر وقت شرک کی ایک نئی ڈیفینیشن ایک آنی ہے جو آپ کو مانے گا. نواز شریف صاحب کے اوپر سیاہی پھینکی گئی تھی، ہم سے زیادہ اس تکلیف کا کسی کو اندازہ نہیں. اور اسی بات سے ڈراتے جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ آپ کو اسی بات سے ڈراتے تھے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ خدا کا ہاتھ جوڑ کے کہا، آپ کے ہاتھ گواہ ہیں، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اس طرف مت جائیں، یہ غلط کر رہے ہیں. آپ کو جو سمجھا رہا ہے کہ اسلامی ٹچ دیں، یہ اسلامی ٹچ مت دیں. اور پھر جب آپ اسلامی ٹچ دیتے ہیں آپ غلط بولتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں. نہ آپ کو پیغمبروں کی تعداد کا پتہ ہوتا ہے، نہ آپ کو جو ہے وہ شرک کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے. آپ اپنی ڈیفینیشن فرما رہے ہیں اور آپ مذہبی ٹچ استعمال کر رہے ہیں. مت کریں، یہ مت کریں. لیکن آپ نے کیا، اور اس کے بعد اب آپ بضد ہیں کہ اس کو ایک سازش تسلیم کر لیا جائے. اور سازش تسلیم کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ یہ مان لیں کہ عمران خان کے خلاف جو ہے بہت بڑی سازش ہوئی ہے. ایک تو میں عمران خان صاحب کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ ہے اس حوالے سے. سازشیں جب ہوتی ہیں یا اگر کسی لیڈر کو مارنے کا پروگرام ہوتا ہے، پھر گولیاں ٹانگوں میں نہیں لگتی، اور پھر وہ حملہ آور جو ہے وہ مذہبی جنونی نہیں ہوتا، پھر وہ کوئی اور طرح کے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے بے نظیر بھٹو کے لیے ہوئے تھے. اب یہ جو زبیر نیازی صاحب نے 3 پیج کا ان کا ایک اپلیکیشن کا متن انہوں نے جو ہے وہ میرے سامنے آیا ہے. اب اس کے اوپر پہلا پیج تو ان کا جو ہے وہ ٹوٹل سیاسی FIR. عمران خان بڑے پاپولر ہو گئے، انہوں نے بہت جلسے کر لیے، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں اس میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گی. میں سیکنڈ پیج جو ہے نا عمران خان صاحب کا، جہاں سے وقوع وہ کہتے ہیں شروع کیسے ہوا. میں چونکہ کرمنل لائر ہوں اور ہم سب سے پہلے جب کرمنل جو ہے وہ کیس آرگیو کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ FIR ہوتی ہے. اور آج تک عمران خان صاحب اپنی بے اختیاری کا رونا روتے ہیں. میں پہلے بھی میرے پاس، میں وزیر اعظم تھا، میرے پاس اختیار نہیں تھا لیکن میں چمڑا رہا 4 سال جب تک آپ کو نکالا نہیں گیا. اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اختیار نہ ملا میں اگلی دفعہ حکومت نہیں لوں گا. اور اب بھی جو ہے، لیکن وہ پنجاب حکومت میں وہ اختیار نہیں ہے، لیکن وہ چمٹے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنا ہے، اس کے وسائل استعمال کرنے ہیں، فرا گوگی کے، باجی پنکی کے کیسز جیسے ختم کرانے اور جو ان کے معاملات ہیں زمینوں پہ قبضے کے وہ کرنے ہیں. سو اس لیے وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کو رکھنی ہے. اب اس کے اوپر جو میں یہ صرف 3 لائنیں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، اور ان 3 لائنوں میں ایک چیز کامن ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہے فرنٹ پر پرجوش عوام سے خطاب کے لیے آئے تو اچانک چیئرمین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہیں جان سے مار دینے کی نیت سے الزام علیہ ایک نے مسلح پسٹل ہمراہ نامعلوم ملزمان جو ہے وہ مسلح آتشی نے قریب آ کر سیدھی فائرنگ شروع کر دی جو عمران خان کی دائیں ٹانگ کی پنڈلی، دائیں ران اور بائیں ٹانگ پر لگے، جس سے وہ شدید مضروب ہو کے گر پڑے. فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا
اور مختلف اطراف سے فائرنگ بدستور جاری رہی. جو فائرنگ کا رخ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی اور کنٹینر پر موجود لوگوں کی جانب رہا, جو شدید فائرنگ کے نتیجے میں احمد چٹھا کی بائیں ٹانگ اور دائیں ٹانگ, عمران یوسف محمد یوسف کی بائیں ٹانگ, عمران فاروق کی دائیں ٹانگ کے پر حملہ آور کے فائر لگے. اب اس تمام چیزوں میں ایک چیز کامن ہے جو ہے ٹانگیں, اور ٹانگوں کے اوپر فائر لگ گئے, اور وہ ٹچ کر کے جو اسلامی ٹچ سے بات شروع ہوتی گولی کے ٹچ پہ آ گئی ہے, اور وہ گولی جو ہے وہ ٹچ کر کے گزر گئی. اب عمران خان صاحب کے جو میڈیکو لیگل انہوں نے کرایا ہے وہ قطعی طور پر کہیں پر بھی قابل قبول نہیں ہے قانون کے تحت, چونکہ جو کرمنل لا کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کو پورا نہیں کرتا. یہ فرمائشی ایک میڈیکو لیگل کرایا گیا ہے. عمران خان صاحب کو کیا امر مانے ہیں؟ واقعی ان پہ فائرنگ ہوئی ہے, ہم تو ماننے کو تیار ہیں, یہ خود ماننے کو تیار نہیں, ان کو خود کوئی شک ہے, ان کو خود کوئی شبہ ہے, یہ نہیں مان رہے کہ عمران خان پہ فائرنگ ہوئی ہے. اگر عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی بجائے, اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے کی بجائے آپ اس کو اس کی تحقیقات ہونے دیتے, آپ اس کو سامنے آنے دیتے, حقائق سامنے آ جاتے ہیں, نہیں رہتے, رک نہیں سکتے. اور لیکن یہ بضد ہے کہ مجھے اس کے اوپر کھیلنا ہے. عمران خان صاحب پھر کھیل گئے ہیں, پہلے سائفر پہ کھیلے, اس کے بعد جو ہے وہ عوام کے جذبات سے کھیلے, اور آج جو ہے وہ اپنے زخموں پہ کھیل رہے ہیں. زخموں پہ پتہ نہیں کتنے ہیں, مجھے نہیں معلوم, کیونکہ ابھی تک ہم نے تو جو ایک لیگل رپورٹ ہوتی ہے ہم نے نہیں دیکھی, ہمیں نہیں معلوم کتنے زخم ہیں. اور فریگمنٹس ہیں جو ہمیں کہا جاتا ہے, اب فریگمنٹس جو ہیں وہ زخم نہیں ہوتا. اس کے اوپر میں اب کیا کہہ سکتی ہوں, ہاں وہ بھول گیا مجھے, فیصل جاوید کے منہ پہ گولی لگی. یہ میں نہیں کہہ رہی, یقین مانیے, میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں, یہ لائن بھی بڑی ضروری ہے, سوری میرے سے سکپ ہو گئی. ہاں, عمر فاروق کی بائیں ٹانگ میں لگا, اس کے بعد دائیں ہاتھ پر لگا, پھر جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید کے چہرے پر ایک فائر لگا. چہرے پر فائر اللہ نہ کرے کسی کے لگے, چہرے پہ فائر جب لگتا ہے تو اتنا سا زخم یہاں گال پہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ صحت مند ہیں بہت فیصل جاوید صاحب, بہت خون نکلا ان کی, خون کو اللہ کرے ان کی جو جتنی بھی خون کی کمی ہوئی ہے وہ جو ہے وہ جلد از جلد پوری ہو جائے. اور یہ تمام جو معاملات ہیں, اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو آج کورٹ کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر کرنے کا جو ہے درج کرنے کا حکم دیا ہے, جو بہت بہتر ہے. ریاست کی مدیریت میں جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اور اتنے دنوں جو ڈیلے ہوتی ہے یہ ملزمان کے کام آتی ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ ملزمان کو فائدہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اگر واقعی آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو ایف آئی آر میں ڈیلے ملزمان کے حق میں جائے گی, میڈیکل لیگل کی جتنی ڈسکریپنسیز ہیں وہ ملزمان کے حق میں جائیں گی. آپ کا جتنا یہ ڈیلے ہے, جتنے یہ آپ معاملات ہیں, یہ سب ملزمان کے حق میں جائیں گے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ملزمان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ آپ ان کو بچانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کی تحقیقات کر کے ملزمان کو سزا کیوں نہیں دلانا چاہتے؟ یا پھر مقصد یہ ہے کہ اس کو استعمال کر کے آپ کو کچھ اور مقاصد حاصل کرنے ہیں جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں آپ نے 10 سے 14 دن تک آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے. تو یہ جو اسلامی ٹچ کے ساتھ ساتھ اب گولی ٹچ آپ نے دیا ہے, یہ بہت قابل مذمت ہے. عمران خان صاحب کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے, ان کے اپنے گھر والوں کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, ان کے سپورٹرز کے لیے, اور ملک کے لیے بھی, کیونکہ پاکستان دوبارہ کسی ایسے سانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ سانحات پہ کھیلنا چھوڑ دیں. ہر چیز کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی, ہر چیز جو ہے, میں پھر آخری سوال میرا یہ ہے کہ معظم جس کو کہا جاتا ہے, جو ہماری بھی اطلاعات ہیں, میڈیا رپورٹس بھی ہیں, معظم کو جو ہے وہ بڑے بور کی گولی لگی ہے جو اوپر سے چلائی گئی, گارڈ نے چلائی. وہ گارڈ آج تک جو ہے وہ شامل تفتیش ہوا؟ کیا وہ اسلحہ جو ہے وہ ابھی تک قبضے میں لیا گیا؟ جس کا جواب ہے نہیں. صرف عمران خان کو گولی ٹچ کر دی تو بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے مان لیا, عذاب ہو گیا, لیکن وہ معظم مرا ہے, 3 بچوں کا باپ تھا, اس کو آپ کے گارڈ نے گولی ماری ہے اوپر سے, چونکہ حقائق یہی کہتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو وہ اسلحہ اور جو ہے وہ کورابریٹ ہو جائے گا, بڑا آسان ہوتا ہے. گولی جو ہے وہ کس اسلحے سے نکلی ہے یہ پتہ لگ جاتا ہوتا ہے رپورٹس کے اندر, اس کو شامل تفتیش ہونے دیں, پتہ چل جائے گا معظم کو گولی کس کی لگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے زخموں کو جو ہے وہ ایک زخموں کو ناسور بنا کر آپ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں ہونا چاہیے.
اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایف آئی آر میں ڈیلے ہے، آج وفاق نے بھی، آپ کی اطلاع کے لیے کہ آج وفاق نے بھی ایک خط لکھا ہے حکومت پنجاب کو، اور اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ریاست کی مدیریت کے اندر جو ہے وہ فوراً ایف آئی آر درج کی جائے تاکہ تحقیقات کا آغاز ہو سکے. ابھی وہ ملزم جتنے دنوں سے ان کے پاس بغیر ایف آئی آر کے ہے وہ بھی لیگل ہے. آپ ملزم کو بغیر ایف آئی آر کے اتنے دن جو ہے ریمانڈ حاصل کیے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے. آپ نے رکھا ہوا ہے. آپ نے ایک تماشا اور ایک پینک کریٹ کیا ہوا ہے. اس طرح آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے عمران خان صاحب. آپ اس طرح کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے. اور ہم چاہتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت لمبی زندگی دے اور آپ جنرل الیکشن کے اندر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں جو ہے وہ ہماری الیکشن کیمپین کا مقابلہ کریں، اور اس کے بعد عوام جو فیصلہ کرے گی یہ تو وہ بھی نہیں مانیں گے. میں آج کہہ رہی ہوں آپ کو، کوئی فیصلہ ان کے خلاف آ جائے یہ نہیں مانیں گے. ان کے حق میں آنے والے فیصلے سب آئین اور قانون کی بالادستی ہوتے ہیں. ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو گالی گلوچ شروع ہو جاتا. میں سمجھتی ہوں کہ ایف آئی آر کو فوراً درج ہونا چاہیے ریاست کی مدیریت کے اندر، اور اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. عمران خان کا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے جو ہے وہ ان زخموں کا استعمال کرنا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ انارکی کی جو ہے وہ ایک پوری ایٹماسفیئر کو کریٹ کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس کے اوپر ریاست جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی. تھینک یو جی. جان جی میڈم یہ بتا دیں کہ جو رپورٹس آئی ہیں اور عمران خان نے ایک دفعہ پھر لانگ مارچ کا کیا ہے، کیا سمجھتے کہ عمران خان ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کی جو وفاقی حکومت ہے وہ الیکشن کا اعلان کر دے اور ملک میں جو ہے وہ، اور کیا اس کی بھی گارنٹی ہے کہ نیا آرمی چیف اگر آئے گا تو کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو سکیں گے؟ دیکھیے، پہلے تو ایک بار پھر پہ مجھے اعتراض ہے. ایک بار پھر وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ پہلے کتنے کامیاب ہو گئے تھے جو وہ اب ایک بار پھر کامیاب ہو جائیں گے؟ پہلے بھی وہ ناکام اور نامراد ہی رہے، اب بھی ناکام اور نامراد رہیں گے. یہ ضرور ہے کہ میں نے کل پرسوں دیکھا فواد چودھری صاحب کا ایک سوشل میڈیا پہ، جب وہ جو ہے وہ کفران میں سے تھے، جب وہ کفر کے اس میں تھے، جب وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ملے تھے، تب کا ایک کلپ چل رہا تھا جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو اداروں کو بلیک میل کرنے اور ان کو ڈکٹیشن دینے کی عادت ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ اب جو ہے احسان فراموشی کرتے ہوئے جس شخص نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کو، اور جو کوئی آنے والا ہے اس کو بلیک میل کر کے انڈر پریشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتی وہ فوجی کیا جو انڈر پریشر ہو جائے. میں بات پوری، ایک منٹ پلیز بات پوری کر دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن مل جائے گا، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی کسی سیاسی واویلا کو، کسی سیاسی اداکاری کو سے مرعوب پاکستانی حکومت تو اور پاکستان کی عوام نہیں ہوتے. اب 2-4 ہزار بندہ ان کے ساتھ چل رہا ہے تو باقی 21 کروڑ اور 99 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی سیاست کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کرتے، تو اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. عثمہ یہ بتائیے گا کہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں جب بھی کوئی واقعہ ہوا ہے تو پرویز نے فوراً نوٹس لیا، اس کی ایف آئی آر ہو گئی. یہ اتنی بھاری ایف آئی آر کیوں پرویز لائی کے لیے ثابت ہو رہی ہے کہ ابھی تک 3 دن گزر گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تو تحریک انصاف کی ہیں پرویز لائی، تو وہ ایف آئی آر پرویز لائی کیوں نہیں ہونے دی؟ اس کا جواب تو ایف آئی آر کرنے والے اور نہ کروانے والے ہی دے سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو درست ہے اپنی جگہ پر کہ ایک اعترافی بیان کے بعد جو اعترافی بیان کے بعد فرمائشی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، اور نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور عمران خان جو ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ اگر وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں اس ایف آئی آر کے اوپر تو وہ اس کا جو وہ بھی وہی ہوگا حال جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر کا ہوا تھا. اس میں آپ کو یاد ہے وفاقی اور صوبائی کیبنٹ کی تمام لوگوں کو بیچ میں ڈال دیا گیا تھا، جس کو بعد میں ڈسچارج کر دیا گیا اور کہا کہ یہ سیاسی بنیادوں پر ان کے نام ڈالے گئے تھے. عمران خان وہی کھیل دوبارہ کھیل رہے ہیں. ظاہر ہے ٹریننگ پرانی شاید ان کو یاد آ گئی ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. میڈم یہ بتا دیں، آپ بار بار جو ہے نا زور دے رہی ہیں کہ ریاست کی مدعیت کے اندر جو پرچہ ہے، جب ایک کمپلینٹ آ گئی مدعی کی، اس کے اوپر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ چونکہ جو کمپلینٹ ہے وہ میل آف آئی ڈی کے اوپر ہے. دیکھیے، جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا منظریہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے یہ اس کا مقصد کیا تھا. اب اگر مقصد جو ہے اس ایک واقعے کو
ایک سانحہ بنا کر اپنی مرضی کے پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یقیناً وہ نہیں ہو سکتی. اور قانون کے تحت جب ایک اعترافی بیان موجود ہے تو اس کو ڈسٹ بن میں نہیں ڈالا جا سکتا. آپ وہ کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے, آپ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں. عمران خان جو یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں, جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ ڈی کی ہے جس آدمی نے, جو ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے, اس کے جھوٹ پہ آپ بلیو کر کے آپ جو ہے وہ آپ 3 اس ملک کی اعلیٰ شخصیات جو ہیں ان پہ ایف آئی آر کاٹ دیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ حکومت کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مائلہ پیڈی ہے اور کسی پہ بلا وجہ الزام لگایا جا رہا ہے؟ وہ ہوگا تو چیزیں سامنے آئیں گی. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پر اگر ایف آئی آر ہو سکتی ہے تو کون ہے جو قانون سے ماورا ہے جو ان کے خلاف نہیں ہو سکتی؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے 6 نومبر کو واپس آنا تھا, کب کیا ڈیلے ہو گیا اور واپسی نہیں تعیناتی کے بعد؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر تو وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ اور کسی اور افسر کے اوپر اگر خواہش کے اوپر ایف آئی آر کٹانی ہے تو وہ نہیں ہوتی بھائی, وہ نہیں ہوا کرتی. آپ نے تحقیقات, یہی میرا سوال ہے, تحقیقات کے بغیر الزام کیسے لگ گیا؟ آپ نے تحقیقات کر لی تھی کہ آپ نے الزام لگا دیے 3 لوگوں کے اوپر. ایک وزیر اعظم ہے اس ملک کا, ایک وزیر داخلہ ہے, ایک فوجی افسر ہے, آپ اس کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں چونکہ میں نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, چونکہ میں نے ایک جو ہے وہ ایک نیریٹو دوبارہ میں نے کھیلنا ہے, سائفر پہ کھیلتے کھیلتے آپ ایف آئی آر پہ کھیلنا چاہتے ہیں تو سوری, ہر چیز اس لاڈلے کو کھیلنے کے لیے نہیں دی جا سکتی. اور جہاں تک مریم صاحبہ کی واپسی کی بات ہے, مجھے اس بارے میں ابھی علم نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ شاید ان کو کچھ دن اور لگ جائیں. یہ بتائیے گا کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ وفاق کی علامت ہوتا ہے, اس پہ پہلے بھی چڑھائی ہوئی, وہاں پر آگ بھی لگائی گئی اور وہاں پر لوگ چڑھے بھی. اب پھر آج ایک جو ہے نا وہ احتجاج کی کال دی گئی ہے, پھر یہی کچھ ہوگا. پولیس تو پروٹیکشن فراہم نہیں کر رہی, وفاق اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ جی میرے خیال ہے وفاق کا رابطہ ہوا ہے گورنر صاحب کے ساتھ, اور اگر پولیس اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرے گی, ویسے پولیس کی بھی مجھے مطلب کمال ہے, جن کی وردیوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے, جن کے آئی جی کو جو ہے وہ متون کیا گیا ہے, وہ بیچارے اب کس منہ سے ان کو سیکیورٹی دیں گے؟ اور انہوں نے بیان تو جاری کر دیا تھا بڑا, لیکن اس بیان کے بعد ان کا ری ایکشن کیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. کیا چند شرپسندوں کے جو ہے وہ اس کے اوپر ملک کے امن و امان کو چھوڑا جائے گا؟ نہیں. اس معاملے میں وفاق کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے گورنر ہاؤس کی, اور اگر پولیس نے ان کو سیکیورٹی نہ دی تو پھر وفاق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایف آئی آر جو ہے جب ایف آئی آر درج کرائی جاتی ہے تو اس میں یہ ضرور دیکھا جاتا ہے, دیکھیے ہر ایف آئی آر عمران خان نے جو ہے وہ سیاسی مقصد کے لیے تو درج کرانی نہیں ہے, یا انہوں نے کرانی ہے تو صرف اس لیے کرانی ہے, ان کے یہی مقصد ہو سکتے ہیں. عمران خان کے جو زخم ہیں ان کا بالکل اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. ان کے اوپر قاتلانہ حملہ اگر ہوا ہے, جو ٹانگوں پہ گولیاں لگنے سے تھا, وہ جو ہے اس کا ضرور تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو کھیلنے کے لیے جو ہے وہ آپ وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور ان سب کو جو ہے عمران خان کے آگے پھینک دیں کہ لو بیٹا اس کے ساتھ کھیلو. یہ جو ہے یہ عمران خان بہت باعزت شخص ہیں, تو باقی لوگ بھی باعزت ہیں, ان کے خلاف بھی تحقیقات نہیں ہوئی تھی. عمران خان کے کہنے پہ آپ بلیو کر سکتے ہوں گے, ہم تو بلیو نہیں کرتے. امیر مقام نے کہا ہے کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں جو حالات ہیں اس پر گورنر راز دینا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راز دینا چاہیے؟ دیکھیے یہ یقیناً آئین میں ایک آپشن لکھی تو ہے, اور یہ حالات اور واقعات کے مطابق جو ہے وفاق نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, تو بالکل اگر اس کی ضرورت پڑے گی تو کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرنا چاہیے. معصومانہ سوال یہ ہے کہ بعض افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کے ٹینور ختم ہونے سے کچھ دن پہلے ایکسٹینشن دے رہی ہے آرمی چیف کو. آپ کی ایویلیویشن نہیں, میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. یہ فرما دیں جیسے آرمی چیف, جب آپ کو کلیئر ہو گیا, آپ نے کہا کہ عمران خان کا مقصد کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کا مقصد الیکشن نہیں ہے, آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنا ہے. جب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے اور آپ ملک اور قوم کے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں, آپ ملک میں تفرقہ بازی نہیں چاہتے, معاملات خراب نہیں کرنا چاہتے, تو آپ اس تعیناتی کو فوراً کر کے سارا یہ معاملہ ہی ختم کر دیں. دوسرا یہ فرمائیے جو ایف آئی آر لیٹ ہوئی, ایف آئی آر نہیں ہو رہی, جس طرح پنجاب حکومت ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت نہیں لی جا رہی, اسی طرح کیا انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایف آئی آر بھی نہیں ہو رہی؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کے اندر آپ نے تو ہمیں یہ کہہ دیا کہ ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے, لاڈلا جو مانگے اس کو خاموشی سے ہمیں چپ چپیتے دے دینا چاہیے. بھائی میں آپ بات کر لوں,
عمران خان یہ چاہتے ہیں ویسے کر دیا جائے, ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمیشہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوا کرتی ہے اور اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی. عمران خان صاحب اپنا واویلا جتنا مرضی کرتے ہیں اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی, کیا نہیں ہوئی, اس کا سوال جو ہے وہ پرویز الہی صاحب سے کریں میری بجائے. تھینک یو.